جناب علی مرتضی وہاب صاحب، آج جو ہے وہ زرداری صاحب کی ملاقات تو ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب سے، وہ تو ہم آپ سے پوچھیں گے ذرا کہ اس میں کیا کچھ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا آج جو بلاول صاحب نے کیے، نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ احتساب کے نام پر نکال دیا گیا وزیر اعظم کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل صاحب، اگر آپ پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی آپ کے سویلین پرائم منسٹرز رہے ہیں، سویلین لیڈرز رہے ہیں، ان کے ساتھ یہی رویہ بڑھتا گیا ہے، چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں، چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، حسین شہید سہروردی صاحب ہوں، جتنے بھی آپ ماضی کے سویلین لیڈرز رہے ہیں ان کے ساتھ ایک یہی احتساب کی بات کی جاتی تھی اور کوئی نہ کوئی ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا تھا۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس تناظر میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بات کی ہے۔ جو دوسری امپورٹنٹ بات کی کہ مجھے پہلے میں ذرا اس پوائنٹ پہ اسٹیٹ دس پوائنٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں اس کا ایک ماضی تو ہے، لیکن وزیر اعظم کو احتساب کے نام پر باہر نکال دیا گیا جو آج انہوں نے بات کی ہے، وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کی ہے؟ نہیں عادل صاحب، اگر 1988 کی بی بی شہید کی گورنمنٹ دیکھیں اور 93 کی گورنمنٹ دیکھیں، دونوں کو اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ اس زمانے میں مرتضی بھائی وقت کے جو صدر تھے انہیں ڈسمس کیا تھا۔ آپ بھی فیکٹس جانتے ہیں، ہم بھی فیکٹس جانتے ہیں، ہسٹری بھی جانتے ہیں، بلکہ یہاں تو کبھی کبھی وہ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہے، وہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ یار وہ جس کی عمر ہوگی اس کو اتنے سال کا پتا ہوگا، باقی کا نہیں پتا ہوگا۔ اب تو ظاہر علم کا دور ہے، یہ ایجوکیشن ہے، گوگل ہے، تاریخی کتابیں بھری ہیں، لائبریریز ہیں، سب کو ہسٹری پتا ہے۔ میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو انہوں نے بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم کو احتساب کے نام پر باہر نکال دیا گیا، نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کی ہے۔ نیچرلی جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وزرائے اعظم کی وہ بات کریں تو میاں صاحب بھی وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے۔ ٹھیک، چلیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ ماضی اسی جے آئی ٹی اور نواز شریف صاحب کے فیصلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ We've studied the JIT quite closely and it looks like the JIT has exposed all three generations of thieves. He is guilty. Gulf Steel Mill, Qatari business, Azizia Steel Mill, یہ سب افسانے نکلے۔ Mia Mohammed Nawaz Sharif does not enjoy the political, moral or legal grounds to remain the Prime Minister of Pakistan and must immediately resign his post. آج دنیا کو پتا ہے، کسی لسی والے کے پاس چلے جائیں، کسی مجھ والے کے پاس چلے جائیں، کسی دکان والے کے پاس چلے جائیں تو آپ کو کہے گا کہ یہ گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے۔ سر بقول شاعر کب کھلا تجھ پر یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد، یہ کیا تھا مرتضی جی؟ میں کہہ رہا ہوں یہ کیا تھا سٹیٹمنٹ اس وقت، یہ کہ جی آئی ٹی ٹھیک ہے، ایکسپوز ہو گئے ہیں، کوئی ڈیفنس نہیں ہے اور چوری کی ہے، پکڑے گئے، آج آپ کہہ رہے ہیں احتساب کے نام پہ نکال دیا گیا وزیر اعظم۔ دیکھیے عادل صاحب، انسان ہمیشہ تاریخ سے سیکھتا ہے اور جب چیزیں انفولڈ ہوتی جاتی ہیں تو اور چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ جب جے آئی ٹی رپورٹ میں ایک ون سائیڈڈ ورژن ہے جس کے بعد فیصلہ کر دیا گیا، چونکہ وہ عدالت کا فیصلہ تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے عدالتی فیصلوں میں کو فالو کرنے میں، اور یہی ریکویسٹ چیئرمین پیپلز پارٹی نے اس زمانے میں کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہی جو فیصلہ جو کہ ٹرائل کورٹ نے کیا تھا وہ معزز اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا، اور سسپینڈ اس لیے کیا گیا کہ ان کو ایسے شواہد نظر نہیں آئے جس کے بیسس کے اوپر شاید وہ آرڈر سسٹینیبل ہوتا۔ تو آپ تو اس بات کو اپریشیٹ کیجئے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو کہیں پہ کوئی چیز تصحیح کی طرف ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے تو اس بات کی بھی نشاندہی ہم کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حرف آخر نہیں ہیں، ہم ہمیشہ چیزوں سے سیکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب عدالتی فیصلے کی تصحیح کی اور خود ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا تو وی آلسو اسٹینڈ کریکٹڈ، اور ہم امید کریں گے جس طرح ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف اسی طرح عدالتی فیصلہ آیا تھا، اسی طرح اس فیصلے کی بھی اگر سپریم کورٹ تصحیح کر لے۔ آپ کو افسوس ہے کہ آپ نے جے آئی ٹی کے اوپر اور کورٹ کی جانب سے ڈسکوالیفائی ہونے کے اوپر، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے فیصلوں کے بعد، میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد اور ان کو سزائیں دینے کے بعد اپنا جو یہ سٹانس رکھا، یہ افسوسناک ہے۔ آپ اس پر ندامت کا احساس کر رہے ہیں کہ آپ نے غلط سٹانس لیا اس وقت۔ میں گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی عدالت کے فیصلے کو فالو کرنے میں بلیو کرتی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ بحیثیت سیاسی جماعت کسی شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ عدالتی فیصلے کو کرٹیسائز کرے یا عدالتی فیصلے کو لیکن آپ نے وہاں پوزیشن لی، آپ نے وہاں پر پوزیشن لی تھی، آپ نے صرف عدالتی فیصلے کو کوٹ نہیں کیا، آپ نے یہ کہا تھا کہ اب یہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اس کا مطلب آپ بلیو کرتے تھے اس میں۔ فیصل واڈا صاحب ذرا مجھے کوئکلی بتائیے گا، پیش کیے گئے تھے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں
ہماری جو بھی اسیسمنٹ تھی, جو بھی اسٹیٹمنٹ تھا, دیٹ واز بیسڈ آن دا اسٹیٹمنٹ دیٹ واز براٹ آن ریکارڈ. اس کے بعد جب خود اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی فیصلے کو سسپینڈ کر دیا, تو میں سمجھتا ہوں جب عدالت اپنے فیصلے کو کریکٹ کر سکتی ہے تو ہم اپنی پوزیشننگ کو بھی کریکٹ کر سکتے ہیں. اس میں کیا غلط بات ہے؟ فیصل واٹر صاحب